السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القائل وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ حضرات و خواتین، پروگرام کے آغاز میں کچھ دیر بعد پروگرام کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے میں اس دورہ کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کا 15واں دورہ علمیہ ہے۔ اس سے پہلے 14 دورے علمیہ ہو چکے ہیں، اور ہر دورہ علمیہ اپنے موضوع پر انتہائی اہم دورہ تھا۔ لیکن آج کا جو دورہ علمیہ ہے، پرانے دورے علمیہ کے مقابلے میں کئی حیثیت سے تفوق رکھتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اس بات کو نوٹ کریں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دورہ جس کتاب پر منعقد ہو رہا ہے، اس کے مصنف 12ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، اور ان کا نام ہے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کی ولادت سن 1115 میں ہوئی، اور ان کی وفات 1206 ہجری میں ہوئی۔ شیخ الاسلام شہر وعینہ میں پیدا ہوئے، اور شہر درعیہ میں شیخ الاسلام کی وفات ہوئی۔ یہ دونوں شہر نجد کے علاقے کے ہیں اور ریاض سے قریب ہیں۔ تو گویا اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کے مصنف اور اس کتاب کے مؤلف اپنے دور کے مجدد تھے، اور اللہ عز و جل نے ان کے ذریعے اپنے دین کی نصرت اور تائید کا کام لیا۔ پھر اس دورے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس دورے کے لیے جس کتاب کو مقرر کیا گیا ہے، اس کا موضوع توحید الوہیت ہے، یا کہ توحید عبادت ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور توحید اسماء و صفات۔ مگر مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں توحید الوہیت پر ترکیز کیا ہے، توحید عبادت پر ترکیز کیا ہے۔ کتاب کا نام شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے، کتاب کا نام ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید۔ یہ توحید کی کتاب ہے، وہ توحید جو بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ گرچہ اس کتاب میں توحید اسماء و صفات کا بھی اشارہ ہے، توحید ربوبیت کا بھی اشارہ ہے، لیکن اصل ترکیز جو اس کتاب میں ہے وہ توحید عبادت اور توحید الوہیت پر ہے۔ توحید عبادت اور توحید الوہیت یہ اصل الاصول ہے۔ اسی توحید الوہیت کے لیے اللہ عز و جل نے جن اور انس کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اسی توحید الوہیت کے لیے اللہ عز و جل نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ تو ہر نبی، ہر رسول نے اپنی دعوت کا آغاز توحید الوہیت سے کیا، اور اسی توحید الوہیت کے لیے اللہ عز و جل نے آسمان سے کتابیں نازل کی، اور اسی توحید الوہیت کے لیے انبیاء اور مخالفین کے درمیان میں لڑائی ہوئی۔ بدر، وحد، احزاب، حنین، یہ سارے کے سارے معرکے جو گرم ہوئے توحید الوہیت کی خاطر۔ اور پھر میدان محشر کو قائم کیا جائے گا اسی توحید الوہیت کے لیے، اور پھر لوگ جو جنت و جہنم میں جائیں گے تو اسی توحید الوہیت پر، کہ جس کے سینے میں ذرہ برابر بھی توحید ہے وہ ایک نہ ایک روز جنت میں جائے گا، اور جس کا سینہ توحید سے خالی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو گویا اس سے آپ اس دورے کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں
کہ اس دورے میں جس کتاب کو مقرر کیا گیا ہے اس کا موضوع ہے توحید الوہیت یا کہ توحید عبادت۔ اور اس دورے کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آج جو کتاب آپ کو پڑھائی جائے گی، اس کتاب کے ذریعے سے آپ کو ایک منہج سکھایا جائے گا کہ آپ دین کی امور میں کس انداز سے گفتگو کریں گے، دین کو کیسے پیش کریں گے، دین کی دعوت آپ کیسے دیں گے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس کتاب میں سلف کے منہج کو اپنایا ہے۔ ایک باب باندھتے ہیں، باب باندھنے کے بعد اس کی تائید کے لیے آیات اور احادیث کو لاتے ہیں۔ یہی ہمارا منہج ہونے چاہیے۔ ہم جب دین کو پیش کریں تو دین کو پیش کرتے ہوئے آیات اور احادیث کے ذریعے سے اپنی بات کو مدلل کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں کہیں پر شیخ الاسلام نے آثار کا بھی ذکر کیا ہے اور سلف میں سے اہل علم کے اقوال کا بھی ذکر کیا ہے جو بہت ہی کم ہے، لیکن اصل کتاب آیات اور احادیث سے مزین ہے۔ اور اس کتاب میں جو احادیث ہیں، ان احادیث کے تعلق سے آپ کو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ان احادیث میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو موضوع اور متروک کے درجے پر ہو۔ ہاں، اس کتاب میں چند حدیثیں ایسی ہیں جو ضعیف ہیں، مگر ان احادیث کے تعلق سے جیسا کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اور شیخ صالح فوزان رحمہ اللہ نے بتایا کہ یا تو یہ ایسی ضعیف حدیثیں ہیں جن کے ذوق پر اہل علم کا اتفاق نہیں ہے، یعنی بعض نے کہا ضعیف، بعض نے کہا ضعیف نہیں ہے، یا پھر ایسی ضعیف حدیثیں ہیں جن کے شواہد موجود ہیں، یا پھر ایسی ضعیف حدیثیں ہیں جن کا اسلام میں کوئی نہ کوئی اصل موجود ہے۔ تو لہذا کوئی ایسی ضعیف حدیث نہیں ہے جو متروک ہو۔ تو لہذا آپ جو ہے بغیر کسی شبہ کے آپ اس کتاب کو پڑھ کر اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ گویا اس دورے کی یہ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس دورے میں جس کتاب کو مقرر کیا گیا ہے کہ اس کا منہج سلف صالحین کا منہج ہے، اور اسی سے ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے ہم دعوت کو کیسے آگے پیش کریں۔ لاجک اور عقل کے مقابلے میں ہمیں نصوص کو ترجیح دینی چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر شرک کے جن مظاہر کو بیان کیا ہے وہ سارے کے سارے مظاہر ان کے دور کے تھے، اور آج بھی وہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ تو گویا ہم کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھنے جا رہے ہیں جس کا ہمارے دور سے، ہمارے زمانے سے یا کہ ہمارے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایسی کتاب ہے جن میں وہ ساری کی ساری باتیں بیان کی گئی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ کڑا پہننا، دھاگا باندھنا اور درختوں سے برکتیں حاصل کرنا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یا شرک کے سارے مظاہر آج بھی پائے جاتے ہیں، اور شیخ الاسلام کے دور میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی تھیں۔ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے کتاب التوحید لکھی، لیکن کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کی ضد پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ تو توحید کی اہمیت، توحید کی فضیلت، توحید کا معنی اور مفہوم، توحید کی تفسیر، توحید کی دعوت، ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے ساتھ مؤلف رحمہ اللہ نے توحید کی ضد شرک پر روشنی ڈالی، اور اس کے بعد شرک اصغر ہو، شرک اکبر ہو، سارے کے سارے مظاہر کو بیان کیے۔ بلکہ اس کتاب میں مؤلف رحمہ اللہ نے ان اسباب کو بھی بیان کیا ہے کہ جو انسان کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان شبہات کو بھی بیان کیا ہے کہ جو مشرکین کے ہر دور میں شبہات ہوتے ہیں اور جن کی بنیاد پر یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ تو گویا یہ کتاب کی ضرورت ہم میں سے ہر شخص کو ہے۔ تو اب آپ جب اس کتاب کو پڑھنے جائیں گے، یہ مت سمجھیے کہ بس ایک روٹینی انداز میں آپ شریک ہو گئے، پھر آگے چل کر آپ 15 روز میں امتحان دیں گے، نہیں، بلکہ اس کتاب کو آگے آپ کو بڑھانا ہے۔ جو کچھ آپ سنیں گے اسے جو ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے آپ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ کتاب مجھے امید ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہوگی اور آپ پڑھے بھی ہوں گے، لیکن آج جب اس دورے میں اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو ایسا آپ کو لگے گا گویا آپ پہلی بار پڑھ رہے ہیں، کیونکہ علم سیکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسے اساتذہ سے اور اہل علم سے علم کو سیکھا جائے۔ تو بہت سارے لوگ اس کتاب کو پڑھ چکے ہوں گے، لیکن آج انشاءاللہ
اس دورے سے آپ کو ایسا لگے گا گویا کہ آپ پہلی بار اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ تو اس انداز سے دیکھیے کہ یہ کتاب تقریباً 200 سال پہلے لکھی گئی ہے، لیکن آج بھی اس کی ضرورت موجود ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ شیخ الاسلام کے دور سے ہی اس کتاب پر شروحات لکھنے شروع ہو گئے، اور آج تک تقریباً 40 سے زائد شروحات، تعلیقات اور حواشی وغیرہ اس کتاب پر آ چکی ہیں، اور 20 سے زائد زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے، بلکہ بہت سارے مدارس کے نصاب میں بھی یہ کتاب داخل ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اس کتاب کو کس طرح سے قبولیت سے نوازا، اور اس کتاب کی کس قدر ہمیں ضرورت ہے۔ اس کتاب کی جو اپنی انوکھی ترتیب ہے، اور اس کتاب میں جو قوت استدلال ہے، اور اس کتاب میں توحید اور اس کی شرک کے مسائل کا جس انداز سے احاطہ ہے، تو اس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی ہے۔ یہ کتاب جب لکھی گئی ہے، اس سے پہلے توحید پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ایسی نظیر میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ اور اس کتاب کے بعد آج تک جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ساری کی ساری کتابوں کا دار و مدار اسی کتاب پر ہے، کتاب التوحید پر ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہم کتاب ہے جسے آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو میں اپنے تمام شرکاء اور مشارکات سے گزارش کروں گا کہ ان انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ درس سنیے، اور جو ضروری نکات ہیں انہیں نوٹ کرنے کی کوشش کیجیے کہ آج ہی کتاب کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں میں اخلاص پیدا کرے اور ہم سبوں کو توفیق سے نوازے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔